سب سے پہلے تو میں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بلال بسا صاحب اور جتنے بھی اکابرین، چودھری اسلام صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب بیٹھے ہیں، چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، باقی میں کسی کا نام بھول نہ جاؤں، پنسوتا صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی اکابرین یہاں تشریف رکھتے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، بارش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا اور آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت بھی۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو فیصل آباد بار سے بات کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے کنفیس کروں گا، اس کے بعد ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اس پہ بات کریں گے۔ انسان ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک سیکھتا ہے، اور بہتر انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اس کا کسی چیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ سیکھے۔ میں آپ کے سامنے یہ بالکل کنفیس کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپوزیشن میں نہیں آئے، وکلا کی اہمیت کیا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، شاید اس کا میری جماعت کو بھی اتنا ادراک نہیں تھا، لیکن میں اپنے بارے میں حتمی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب ہم اپوزیشن میں آئے تو بالکل ادراک ہوا کہ وکلا کی اہمیت کیا ہے اور وکلا کا اصل میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ کردار کیا ہے۔ پاکستان میں دوڑ یہ ہے کہ میرے وکلا اور آپ کے وکلا، مجھے وہ وکلا پسند ہیں جو آج میری بات کریں، مجھے وہ وکلا پسند نہیں ہیں جو آج میرے خلاف بات کریں۔ اس لیے میری کوشش ہے میں برادری کے نام پہ، دھڑے کے نام پہ اپنے لیے وکلا اکٹھے کروں۔ حالانکہ وکلا جو ہے وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کے، جو اصل میں کوئی کسٹوڈین ہے، کیونکہ آزاد ہے نا۔ جو بھی باقی کوئی پارلیمنٹیرین آتے ہیں تو وہ ایک ڈیوریشن کے لیے آتے ہیں، ہمارے معزز جج صاحبان ہیں تو ڈیوریشن کے لیے آتے ہیں۔ وکلا کی جو باڈیز ہیں وہ اصل کسٹوڈین ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کی۔ وکلا اصل میں کسٹوڈین ہیں آپ کے جو عوام ہے اس کے رائٹس کی۔ تو اس بات کا احساس مجھے اپوزیشن میں آنے کے بعد ہوا۔ بہت سارے لوگ بچپن میں ہمیں کریلے برے لگتے تھے، بڑے ہو کے وہی کریلے اچھے لگتے ہیں۔ بچپن میں جو جو چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے انہی سے کھانے سے صحت رہتی ہے۔ بس میں یہاں کنفیس کروں گا آپ کے سامنے، میں کیونکہ ججز کا اور عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، کبھی کسی فیصلے پہ کبھی بھی ایسی جسارت نہیں کی کہ میں اس میں کوئی ایسی تنقید کروں جس میں بدتمیزی ہو، لیکن بہت دفعہ میں نے کئی فیصلوں پر لکھ کے شاید تنقید تو نہیں کی، لیکن نجی گفتگو میں بات کی ہوگی جس میں نے کسی فیصلے کو غلط کہا ہوگا یا فیصلے کو ناپسند کیا ہوگا یا جج صاحب کے اس فیصلے کو کہا ہوگا یہ درست نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں گرفتار ہوا اور میرے پہ ٹارچر ہو رہا تھا تو سب سے پہلے تو مجھے اللہ کی ذات یاد آئی، اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ یاد آئے، آنکھوں پہ پٹی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد جو شخص یاد آیا وہ مجھے جسٹس اطہر من اللہ یاد آیا۔ حالانکہ میں ان کے کئی فیصلوں کا ناقد تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر وہ یہ میری حالت ہوتی دیکھ لیں گے تو مجھے انصاف ضرور دیں گے۔ تو اس دن جب تشدد کے بعد میں بیٹھا ہوا، آپ نے میری تصویر دیکھی، حوالات میں بیٹھا سوچ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وکیل اور جج، میں معذرت کے ساتھ میں ایک سچا مسلمان ہوں، پیغمبر خدا کو آخری نبی ماننے والا، تو میرے پہ فتویٰ نہ لگایا جائے جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، کہ وکیل اور جج اصل میں رب کے روپ ہیں دنیا میں۔ اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو جو آپ حفاظت اپنے رب کی طرف سے فیل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اللہ کے بھیجے ہوئے اس دنیا میں فرشتے ہیں، کہ اس ٹائم جب آپ غیر محفوظ ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی یاد آتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کنفیس کرتا ہوں کہ میری پہلی سوچ تھی
کہ میری جب درخواست جائے گی جسٹس صاحب کے سامنے تو مجھے انصاف ملے گا. اگلے دن مجھے کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی میرے ساتھ, پہلے جو 14-15 دن تھے کوئی نہیں مل سکتا تھا, تو اگلے دن اسی پنڈاں دے لوگ ہیں, سانوں پتہ ہے جنہ کو پھل نیواں, جنہ کوئی رخ درخت نیواں ہوئے اونا آسانی نال پھل دیندا ہے. سو میرے ارد گرد جو پولیس کے کانسٹیبل تھے ان کو اجازت تو میرے سے بات کرنے کی نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی آنکھوں سے میرے سے بات کر جاتے تھے, مجھے تسلی دے جاتے تھے, میری طرف ہمدردی کی نظر دوڑا جاتے تھے. تو ان میں سے ایک سے مجھے پتا چلا کہ جسٹس صاحب 1 مہینے کی چھٹی پہ ہیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے ججز نے مجھے انصاف نہیں دینا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں مجھے انصاف نہیں ملنا, لیکن میرا دل بجھ گیا. مجھے ایسے لگا جیسے ایک بچے کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. مجھے لگا کہ اب تو میری درخواست شاید پڑی رہے گی اور میں یہاں زندانوں میں پڑا رہوں گا پتہ نہیں کتنے مہینے, جب تک وہ واپس نہیں آتے اور سنتے نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ کنفیس اس لیے کیا کہ انہوں نے ہماری جماعت کے خلاف بہت سارے فیصلے دیے ہوئے ہیں جو قانون پہ انہوں نے دیکھتے ہوئے دیے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں خلاف لگتے ہیں. تو اصل میں جو اس معاشرے کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کو مت پسند کرو جو آپ کے حق میں فیصلے دیتا ہے. جب اپوزیشن میں دوسری جماعتیں تھیں تو اگر کسی نے ان کو ریلیف دیا ہے تو اس کا بھی احترام کرو, کیونکہ جب کوئی کسی کو مصیبت میں ریلیف دیتا ہے تو ہمیشہ وہ سب سے زیادہ پاپولر ڈیسیجن نہیں ہوتا. اس لیے ججز اور وکیلوں کو کئی دفعہ ان پاپولر سائڈ پہ بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. اس لیے ایک تو آپ سے یہ شیئر کرنی تھی ذاتی آپ کے ساتھ میرا سفر. اب میں آتا ہوں فیصل آباد کی طرف اور پھر ہم بات کریں گے نیشنل لیول پہ. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کچھ لوگ شاید اس مدعے کے مخالف ہوں گے, لیکن کیونکہ میں یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, اس کے بعد میں نے اور سندھو صاحب نے ایک ہی جگہ سے میٹرک تک پڑھے ہوئے ہیں. 9ویں اور 10ویں میں وہاں پر ہمیں ڈیسک ملتے تھے, پہلے ٹاٹ پہ ہی بیٹھتے تھے. اس کے بعد وہاں سے نکل کے یہاں گورنمنٹ کالج آتے تھے. سردیوں کے دنوں میں موٹر سائیکل پہ آنا پڑتا تھا, 45-50 منٹ لگتے تھے. جب یہاں پیپلز کالونی اور دوسری جگہوں سے بچے جا کے پڑھنا شروع کرتے تھے, کیمسٹری کا پہلا لیکچر ہوتا تھا پروفیسر اکرام الحق صاحب کا, ہماری ٹانگیں سردی سے جڑی ہوتی تھیں, سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. تو پہلا پیریڈ تو ہمیں گرم ہونے میں گزر جاتا تھا کہ ٹانگیں شانگیں سیدھی کر لیں اپنی. اس میں سے گزر کے اس کے بعد مجھے موقع ملا, میری کلاس میں گاؤں میں 30 لوگ تھے, ان کا گاؤں ذرا ماڈرن تھا, ہمارا ذرا پیچھے تھا اس سے بھی. 30 لوگ تھے, ان میں سے 2 یا 3 ہم ہائی اسکول میں آئے تھے, اور ان میں سے شاید میں ایک ان 30 میں سے کالج اور یونیورسٹی میں گیا تھا. تو جب میں نے پی ایچ ڈی کیا لیڈرشپ میں اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا, اور امریکہ کی یونیورسٹی, ایسی یونیورسٹی نہیں عام, امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی, اور امریکہ میں رینکنگ میں انجینئرنگ اور بہت سارے سبجیکٹس میں نمبر 1 یونیورسٹی امریکہ کی, جہاں پر بہت ہی کم پاکستانی تھے کیونکہ داخلہ لینا بہت مشکل تھا. وہاں پر جب مجھے پڑھانے کا موقع ملا تو پہلے دن جب میں کلاس پڑھانے جا رہا تھا تو میرے ساتھ وہ تمام میرے 30 کلاس فیلو جا رہے تھے. مجھے وہ تمام لوگ یاد آ رہے تھے جن کے ساتھ درخت کے نیچے جیسے جیسے دھوپ پھرتی تھی تو ہماری کلاس پھرتی تھی. تو میں اس کے لیے شاید ٹرینڈ نہیں تھا اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے. تو میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ آپ یہاں لے آئے ہیں تو آپ کامیاب بھی کریں. میری اوقات تو نہیں ہے, آپ یہاں لے آئے ہیں تو اب یہ صرف میری عزت کی بات نہیں ہے, یہ ان 30 کی عزت کی بات بھی ہے. تو مجھے یہاں کامیاب کریں. میری پی ایچ ڈی امریکہ سے نہیں تھی, میرا پوسٹ ڈاکٹریٹ امریکہ سے تھا. آپ لوگ کیونکہ یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امریکہ والے کہہ کے لکھ کے تو نہیں اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کسی اور ملک کی پی ایچ ڈی کو. تو آپ کو امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایسا پروفیسر نہیں ملے گا, بہت کم ملے گا کوئی, جس نے باہر سے پی ایچ ڈی کی ہو امریکہ سے. تو میرے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم تھے وہاں. لیکن تیسرے سال اللہ نے ایسا فضل کیا اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ میں وہاں ٹاپ 5% پروفیسرز کے اندر رینک ہوا.
اس کے بعد میں سوچا سیاست میں آنا ہے، نہ خاندان میں کوئی سیاست، وہ راجہ ریاض درست کہہ رہے تھے میں کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا، جس میں بیک گراؤنڈ سے آیا۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ پھر جنریٹر خراب ہو، کچھ میں فیصل آباد سے ریلیٹڈ باتیں کر لوں۔ یہ ذرا اس طرف خاموشی اختیار کیجیے گا پلیز۔ سندھو صاحب، یہ ساڑھے ظفر سندھو صاحب دے بے ٹائم فون آنے نے ہمیشہ، لیکن وہ دیکھ لو اجے بھی فون نہیں بند کر رہے، وہ اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں۔ اچھا، فیصل آباد مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کے حق میں ہوں گے یا مخالف ہوں گے، لیکن ایک چیز میں بڑا کلیئر ہوں جس کی میں نے اپنے تئیں کوشش بھی کی تھی پنجاب حکومت میں، اور وہ ہے یہاں پر ہائی کورٹ کا بینچ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینچ سے یہ نہیں ہو جانا کہ بینچ بننے سے شاید کوئی نئی دنیا آباد ہو جانی ہے، یا شاید انصاف کے کو بڑے نئے دروازے کھل جانے، وہاں بھی ہائی کورٹ ہے، جایا جاتا ہے، لیکن بینچ کھلنے سے یہاں پر ایک لیگل فرٹرنٹی کا نیا چیپٹر کھل جائے گا، ایک نیا کلچر آ جائے گا۔ جو وکیل ہائی کورٹ میں نہیں بھی پیش ہو رہا، اس کو کم از کم ہائی کورٹ جاتے ہوئے وکیل نظر آئے گا، اسے ادب و آداب نظر آئیں گے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں اسے وہ نظر آئے گا، ہائی کورٹ کے ججز کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، وہ کسی ٹائم بیٹھ کے مقدمہ سنے گا، وہاں اس کی ٹریننگ ہوگی، کیونکہ عدالت جہاں ایک طرف انصاف دیتی ہے، مجرم کو سزا دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں وہ ایک درسگاہ بھی تو ہے نا، کہ آپ وہاں بیٹھ کے سیکھتے بھی ہیں، وکلا حضرات، ینگ وکلا، ایون سینئر بھی، ڈفرینٹ کیسز کے اندر کون سے پوائنٹس آ رہے ہیں، کون سی باتیں آ رہی ہیں۔ تو فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، مجھے نہیں سمجھ اس کے پیچھے کیا سیاست ہوگی، وکلا کی ایک اپنی سیاست ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں تو فیصل آباد کے شہری کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سیاسی نعرہ نہیں لگا رہا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کاز کے اوپر میں کام کروں گا، اگر ہماری حکومت آئی تو سر توڑ اس پہ کوشش ہوگی۔ میں آپ کے توسط سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے اس ٹائم کے چیف منسٹر سے بھی کرتا ہوں، اور بات بھی کروں گا، لکھوں گا بھی، کہ یہ کام جو بہت ڈیلے ہو چکا ہے اس کو فوری کرنا چاہیے اور مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، دو طرح کے وکلا ہوتے ہیں، ایسے وکلا جو اچیوڈ ہیں، گرومڈ ہیں، اکمپلشڈ ہیں، اور ایسے وکلا جو سٹرگلنگ ہیں۔ معذرت کے ساتھ وکلا کی زیادہ تر سیاست، اور معذرت کے ساتھ حکومتوں کی زیادہ تر سیاست، ہم لوگوں کی بھی زیادہ تر جو ایکسیس ہے یا کوشش ہوتی ہے ایکسیس کی، کیونکہ ہمارے مقدمات سیاسی ہوتے ہیں، ہمیں بھی بڑے وکیل چاہیے ہوتے ہیں، بڑے نام چاہیے ہوتے ہیں، وہ ویل اچیوڈ اور سیٹلڈ وکلا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو سٹرگلنگ وکلا ہیں ان کو شاید اس طرح کی نہ ریاست کی شفقت ملتی ہے، نہ ان کو اس طرح کی فرٹرنٹی کے اندر کچھ سسٹم ہے ایسا جو ان کو شروع میں جب انہیں بہت ضرورت ہوتی ہے فائنینشیل مدد کی، کوئی لائبریری بنانے کی، بینک تک تو قرضہ نہیں دیتا، نہ گاڑی لون پہ ملتی ہے وکیل کو، نہ وہ چیمبر کے لیے وہ قرضہ لے سکتا ہے، جب اسے سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ میں آپ سے اس لیے بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کا اور میرا ایک پرسیپشن ایک ہی طرح کا ہے، آپ لوگوں کو بھی لوگ سلطان رائی کے طور پر جانتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کا کام یہ نہیں ہے، اصل میں 99% تو آپ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں سارا دن، وہ تو کہیں عجلت میں کسی طرح کسی ٹائم اس طرف سے غلطی، کسی ٹائم اس طرف غلطی سے جذبات بھڑکتے ہیں، انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور اس کو آپ کی پرسیپشن کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہے، مجھے بھی میری لیڈرشپ نے، میری پارٹی نے جو کام دیا، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہومیوپیتھک باتیں کرتے ہیں،
تو مجھے یہ کام یہ تھا کہ پہلا اوور ہمیشہ آپ نے کرنا ہے، گیند کان کے قریب سے گزرنی چاہیے، تیز گیند بازی ہونی چاہیے. تو اس میں میری پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ میرا 20 سال کا پڑھانا وہ سارا گیا چولہے دے وچ تے شہباز گل نوں جانتے نے بس جٹ دے کھڑاک دے نال. سو میں آپ کے ساتھ اس لیے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کے اور میرے پرسیپشن کے پرابلم ایک ہی جیسے ہیں. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ جو بسرا صاحب ہیں یا اگلی لیڈرشپ ہے، میں وقت لے کے دوں گا انہیں انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ سے. آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ بار کے اندر ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں جس میں کچھ پیسہ گورنمنٹ ڈالے، کچھ پیسہ آپ، میں یونیورسٹی میں تھا تو ہماری ایک یونین ہوتی تھی ہر یونیورسٹی میں، وہ ہم سے زبردستی پیسے لیتی تھی. جتنی تنخواہ زیادہ ہوتی تھی اتنے پیسے زیادہ دیتے تھے آپ، اور وہ ویلفیئر پہ خرچ ہوتا تھا وکلا کے. تو آپ بھی یہی رکھیں، جتنا وکیل کی فی زیادہ ہے اسی بار کے پیڈسٹل سے وکالت کر رہا ہے نا، کہیں باہر سے تو نہیں کر رہا. وہ جتنے پیسے کما رہا ہے اس حساب سے وہ اس بار میں پیسہ ڈالے، جو تھوڑے کما رہا ہے وہ تھوڑے ڈالے. اور وکلا کو اگر کوئی معذور ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کچھ اور تو اس کی فیملی یا ان کو ایک جاب پروٹیکشن کی فیل ہو، جو ایک سویپر کو تو ہے گورنمنٹ کے سسٹم میں، لیکن ایک سپریم کورٹ کے وکیل کو وہ پروٹیکشن فیل نہیں ہوتی، یا ہائی کورٹ کے وکیل کو نہیں. معذرت، اگر اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو میں اس پہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے اس کے روئے رواں تو آپ لوگ ہوں گے، میں حصہ ڈالوں گا جتنا ڈال سکوں. اس کے بعد اس ملک میں سب کو پلاٹ ملتے ہیں. وکیل کو کہتے ہیں اپنا بندوبست خود کرو. بڑی ساری زمین ہے فیصل آباد میں بھی، میں آلریڈی ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں، ابھی بھی کروں گا دوبارہ، اور میری عمران خان صاحب سے اس پہ بات بھی ہو چکی ہے. ایک زمین مختص کی جائے، گھر نہ دیں، پلاٹ نہ دیں، اپارٹمنٹ بنا کے دیں، چھت تو دینا اسے بھی، حق تو اس کا بھی ہے. جب اپوزیشن میں آتے ہیں ہم فوراً ان کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. جب حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں یاد بھول جاتا ہے. تو ابھی پنجاب میں ہماری حکومت ہے، میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کی بھی ہے اور کروں گا بھی، مل کے بھی کروں گا کہ فوری طور پر آپ کی بار اور ان کا ایسا کوئی کوآرڈینیشن ہونا چاہیے جس میں فوری طور پر ایک چھت کا بندوبست وکلا کے لیے ہو، اور آپ کی ایک فیئر کمیٹی ہو جو لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنے دے. ایک پروفیسر ہوں تو اس کے ناطے کچھ سجیشنز دیتا جاؤں گا. مجھے جو پاکستان میں اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جب میں یہاں پڑھاتا تھا، اور میں اب کوٹ آتا ہوں وہاں پہ بھی، جو سب سے بڑا پرابلم نظر آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم اسی لوگ ہر ویلے بخول کرتے ہیں، مذاق کے موڈ میں رہتے ہیں. عدالت آئے اچھے کپڑے نہیں پہن کے آئے، ہم اس کو کیجول ہونا کہتے ہیں. یہ میں ینگسٹر سے بات کر رہا ہوں. کیجول صرف آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں، جہاں سے آپ بیڈ سے اٹھ کے باتھ روم گئے، باہر تک آئے، وہاں تک آپ کیجول ہو سکتے ہیں. کیجول ہونے کا ہرگز مطلب نہیں آپ بغیر نہائے، بغیر بال بنائے، بغیر شیو کیے، بغیر کوئی خوشبو لگائے آپ گھر سے باہر. یہ گندگی ہے، یہ کیجول ہونا نہیں ہے. تو آپ نے گندگی میں اور کیجول ہونے میں فرق محسوس کرنا ہے. عدالت میں آپ کا آدھا کیس آپ کی پریزنٹیشن ہے، زندگی پوری میں آپ کا آدھا کیس آپ کی پریزنٹیشن ہے. آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ کے جوتے صاف ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے پتہ یہ بڑی فضول سی آپ کو باتیں لگ رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی پاکستان میں یہ. تو جو ینگ وکلا ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ یہ بہت ہی سیکرڈ پروفیشن ہے آپ کا، اس میں ان چیزوں کو ضرور اپنائیں. ظاہری بات ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے بینچز نہیں ہیں، اس طرح سے آپ کو وکلا جو سینئر وکلا ان سے انٹریکٹ کرنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملتا. لیکن کوئی فلمیں دیکھیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، رول ماڈلز دیکھیں، کبھی لاہور جا کے دیکھیں جو وکیل بہت پاپولر ہے. اب کچھ ایسے پاپولر بھی ہیں جو اور فار ناٹ they are popular for all the wrong reasons. I'm talking about lawyers, those are popular for the right reasons. جو پروفیشنل ہیں پھر اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں. آپ کو تو پتہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیس آیا اس نے ایسے ہی ختم ہونا ہے یا اس نے ایسے ہونا ہے.
بٹ ساحل کو یہ مت کہیں، اس کی بات پوری سنیں، وہ پہلی دفعہ اس چیز میں پھنسا ہے، اس کو بڑی توقعات ہیں آپ سے بھی اور آگے عدالت سے بھی. سو جتنا آپ کا کنڈکٹ ارلی ایج میں اچھا ہوگا اتنا جلدی آپ کا نام بنے گا، اتنا جلدی آپ کا ٹریڈ مارک بنے گا اور آپ اپنی مدد آپ کریں گے. لمبا اس میں نہیں جاؤں گا، ایک میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا میں آپ سے بات کر لوں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پارکنگ کا مسئلہ تھا، چیمہ صاحب آئے تھے، انہوں نے بات کی، بہت دیر سے بات چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا اس میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں بہت مہنگی جگہ انوالو ہے، اس لیے شاید یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو کسی اور طرح سے دیکھنا چاہیے. یہ مجھے یاد ہے آپ میرے پاس اسلام آباد آئے تھے اور اس ٹائم جب ہم نے پتہ کیا تھا تو یہ تھا کہ وہ جگہ کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس کا کوئی اور حل نکلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں یہ وکلا اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی جو حالت ہے، چیمبرز کی، یہ بہتر ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس پہ آپ کی ہم آواز بنوں گا جتنی میرے میں سکت ہوئی. پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آؤں گا آج کے پولیٹیکل انوائرمنٹ پہ، کہ وکلا کا اس میں تو کوئی شک نہیں، پاکستان بنانے سے لے کے ایوب خان کی موومنٹ ہو، MRD کی موومنٹ ہو، اس کے بعد جو آپ کا ترہ امتیاز ہے وہ ججز بحالی موومنٹ ہو، اس میں وکلا نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ یہ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ اس ٹائم وکلا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. کہ آپ وکلا جو ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن 14 جو ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی پہ تشدد نہ ہو، کسٹوڈیل ٹارچر نہ ہو. اور آرٹیکل 10 کو بھی انہوں نے انفورس کروانے کی کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو فری ٹرائل ملے، ان کا کوئی حق سلب نہ ہو. آج بات کرنے کی آزادی آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے. آج 25 مئی کے جو کال تھی چیئرمین عمران خان کی، وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، جو آپ کی پرائیویسی کے اندر آپ کی چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے اس کو جیسے پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کی عورتوں کو مارا گیا، اٹھایا گیا، لوگوں کو پھینکا گیا جیلوں میں، وکلا کو مارا گیا لاہور کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس ٹائم یہ امپورٹنٹ رجیم کر رہی ہے. تو اس وقت ہمیشہ کی طرح فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پاکستان کے سب سے مفید اور سب سے ٹرینڈ سٹیزن ہیں وہ وکلا حضرات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہماری ضرورت ختم ہو جائے ہم تب بھی آپ کے ساتھ رجوع جاری رکھیں، اور جب ہم حکومت میں آئیں تو پھر جو آپ کی گزارشات ہوں ان کو ہم سنیں بھی اور ان کو امپلیمنٹ بھی کریں، تاکہ ہماری حکومت کے اندر یہ سب کچھ رپیٹ نہ ہو. تو اس لیے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جن میں نے آپ کو کہا آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 14 ہے، دوسرے تمام فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے جیسے وکلا نے پہلے کردار ادا کیا، آج حقیقی آزادی کی اس جنگ میں آپ کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میری جماعت نے ماضی میں آپ کو اگنور بھی کیا ہے، آپ کے مسائل کو اس طرح سے نہیں سنا، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ پانی بہت سارے پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، ہمیں بھی کافی سمجھ آ چکی ہے، اور آئندہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کہیں نہیں ہوگا ہماری جماعت کی طرف سے کسی سے بھی. خان صاحب تو ہمیشہ وکلا کو موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف سوسائٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی ہی انصاف کے نام پہ بنائی تھی. 3 ہی چیزوں پہ فوکس تھا، انصاف، انسانیت اور خودداری. آپ کے سامنے تینوں چیزوں پہ انہوں نے اسٹرگل کی، ایک رہ گئی تھی، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اس کھولتے ہوئے گھی میں بھی انہیں گرنا پڑا، وہاں پہ بھی انہیں قربانیاں دینی پڑی، اور وہ آج آپ سب کے سامنے ہے، اور اسی لیے پوری قوم آج ان کے پیچھے کھڑی ہے اور وکلا بھی کھڑے ہیں. لیکن آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اس لیے نہیں کہ آج یہ عمران خان اس بات کو لیڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میری اپنی جماعت میں اگر رانا ثناء اللہ پہ بھی تشدد ہوگا تو میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں گا. میری اپنی جماعت میں اگر
کسی اور شخص کو جا کر تذلیل کیا جائے گا حوالات کے اندر، تو یہ میری آج کی نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی 2 سال پہلے دی، یہ سٹیٹمنٹ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب لاہور ہائی کورٹ میں میرے پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد میری یہ سٹیٹمنٹ تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میری گاڑی الٹائے جانے کے بعد میں وہاں ضمانت کنفرم کروانے گیا تھا وہاں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی، جب مجھے مظفر گڑھ میں ایک جھوٹے کیس میں پکڑا گیا میری وہاں بھی باہر نکلتے یہی سٹیٹمنٹ تھی، اس دفعہ جب میرے پہ ایک کیس بنایا گیا جس کا سچ سے کوئی لینا دینا نہیں اس پر بھی میری یہی سٹیٹمنٹ ہے، میری ایک سکہ بند سٹیٹمنٹ ہے، اور میں فیصل آباد کا بیٹا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے جو ظالم ہوگا وہ میرے ہی پارٹی میں سے ہو باہر سے ہو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ شہباز گل زندہ باد، شہباز گل زندہ باد۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، مجھے اس میں ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایک عام خاندان سے ایک متوسط طبقے سے نکل کے آیا ہوں، مجھے خود نہیں پتا میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں، میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں۔ ایون جب میں جیل میں بیٹھا تھا تو میں نے اللہ میاں سے پوچھا کہ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم کا رائٹ ہینڈ بنوں گا؟ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں پاکستان کی کابینہ کا فیڈرل کابینہ کا حصہ بنوں گا؟ تو یہ آپ کا کیا درایا، یہاں سے بھی مجھے آپ ہی نکالیں۔ تو میرے مولا نے جس طریقے سے مجھے نکالا وہ بھی میری سوچ سے باہر تھا، تو میں جہاں بھی پہنچا ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت تھی، دعائیں تھیں، میرے اللہ کا کرم تھا، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ ایک میرا آپ سے وعدہ ہے، اور مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میاں زاہد سرفراز صاحب کے بعد فیصل آباد کو انفارچونیٹلی اللہ نے جتنا بڑا اور تگڑا یہ شہر تھا اس طرح کی آواز نہیں دی تھی۔ جب میں سیاست میں نہیں تھا کبھی یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میں آؤں گا سیاست میں، لیکن یہ سوچتا تھا کیونکہ لوگ جہاں بھی ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے فیصل آباد کے سارے لوگ نیشنل لیول پہ آ کے امپیکٹ کیوں نہیں کھڑا کر سکتے، حالانکہ تیسرا بڑا شہر ہے۔ تو آپ کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کا ایک ایسا بیٹا وہاں بھیجا جو ملک کے اہم ترین جہاں فیصلے ہوتے تھے وہاں آپ کی آواز بیٹھی ہوتی تھی، ملک کے ہائیسٹ لیول کے اوپر آپ کی ریپریزنٹیشن موجود تھی، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، کسی حال میں بھی کسی سچویشن میں بھی کہیں پہ بھی بات کروں گا تو فیصل آباد کی آواز ان فورمز کے اندر گونجے گی۔ فیصل آباد اب گنگا نہیں ہے، فیصل آباد اس لیے نہیں جانا جائے گا کہ فیصل آباد کے کسی بیٹے نے ماڈل ٹاؤن کے اندر حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مروائی تھیں، فیصل آباد کی پہچان یہ نہیں ہوگی، فیصل آباد کی پہچان یہ نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے وزیر بن گیا تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ننگی گالیاں دے رہا ہے کسی کو، فیصل آباد کی اب پہچان ہوگی۔ میں سخت بات ضرور کرتا ہوں، غلیظ بات نہیں کرتا، اس بات میں فرق رکھنا پڑے گا لوگوں کو۔ فیصل آباد کو ایک اللہ نے آواز دی ہے اور میں یہ آواز فیصل آباد کے لیے استعمال کروں گا، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اب آپ کے شہر کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکے گا جیسے پہلے کیا جاتا رہا ہے۔ جی جی اس کے بعد میں بس بات ختم کروں گا، لمبی ہوگی بات کافی، کچھ بتاؤں گا کہ ہم نے کچھ جو سول پروسیجرز تھے کورٹس کے اندر ان کو کچھ بہتری کرنے کی کوشش کی، اس طرح سے نہیں ہو سکی جتنی ہماری سوچ تھی اور کوشش تھی۔ ہم نے سکسیشن لاز انٹروڈیوس کروائے، ہم نے اینٹی ریپ آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے، پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ ہم لے کے آئے، ہم نے کافی کام کرنے کی کوشش کی اور کافی رہ گئے، لیکن ایک بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور بار سے کہ جو بھی ہو، مجھے پتا ہے کہ ہم سارے کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، جو بھی ہو خواتین وکلا کو اوپر اٹھائیے۔ جب آپ خواتین وکلا کو اور ریپریزنٹیشن دیں گے، ان کو آپ اور پنپنے کا موقع دیں گے تو ایک نیچرل ایکولیبریم بھی آئے گا، ایستھیٹک میں بھی ایک نیچرل ایکولیبریم آئے گا
جو کورٹس کے اندر کوالٹی آف جسٹس ہے آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک نیچرل ایکولیبریم انشاءاللہ آئے گا. تو اس لیے خواتین وکلا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور انہیں بار اور حکومت انشاءاللہ دونوں کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی جی میرے مسائل جناب ہی سمجھ سکتے، عام لوگوں کے مسائل جناب ہی سمجھ سکتے. اب جناب نے جو بات فرمائی ہے کہ وہ پولیٹیکل کی سائڈ پہ اب جو جنرل لوگ مطلب میرے ہی دیکھ لیجیے میری ٹیم پہنچے کیوں نہیں ابھی آپ نے بات کی ہے کہ فیصلہ آباد سے کوئی ایسا بندہ اوپر نہیں گیا کہ جو ہمیں نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر سکے اور وہ ایسے گئے ہیں بگوڑے اور 2 نمبر قسم کے لوگ. فیصلہ آباد میں جو میں فیصلہ آباد کی اس پہ رہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ آباد میں تنظیم سازی کا اتنا خطرہ ہے کہ فیصلہ آباد میں سیاست ہو رہی ہے صرف فیس بک کیا میں سمجھ گیا جنرل میئرس تک مجھے پوری بات کرنی ہے. جی جی ہم سائن والا انٹرچینج تک گئے میئر میرے ہسبینڈ ہم وہ پہلے ممبر ہیں عمران خان کے ساتھ 26 سالوں سے کریں لیکن آج بھی مجھے یہاں بات کرنے کے لیے میں کسی عہدے کی محتاج میں کسی کی نظروں کی پروردہ تھی کہ میں یہاں آ کے بات کروں. میں جناب کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی ہوں آپ میری کلاس سے تو میں آپ کو سننے آئی آپ کسی اور کلاس سے تو میں کبھی آپ کو سننے نہ آتی کیونکہ آپ نے کسی بھی باتیں کرنی تھی اور وہی باتیں کرنی. آپ جس لیول سے گئے اور جس کے بل بوتے پہ تعلیم اور علم کے بل بوتے پہ گئے ہم اس کے شدائد میں ہم آپ کو تب سننے آئے. تنظیم سازی کا اتنا فقدان ہے کہ ہم سائیں والا انٹرچینج پہ گئے ہمیں مادر پتر آزاد کوئی میں نے ایم پی ایس اپنے ایک 2 لوگوں کو لے کے گئے کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں تھا. صرف یہاں سے جاتے بنیکا کا جا کے اپنی سیلفیاں بناتے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فوٹوگرافس بناتے اور یہاں آ جاتے کوئی چیزوں کو کیش کرواتے. میں اس کا جواب دیتا ہوں میں دیتا ہوں مجھے سمجھ آ گیا. دیکھیے 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھی ہیں. ہم ابھی درست پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے ریڈی نہیں ہیں. میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کو چبھے گی. میرے یہاں پر رشتہ دار کھڑے ہیں ان کو کئیوں کو چبھتی ہیں میری وہ باتیں. یہ جب میرے پاس آتے تھے اسلام آباد تو میں انہیں کولڈ شولڈر دیتا تھا. میں ان کے آدھے سے زیادہ کام نہیں کرتا سنتا ہی نہیں تھا بات. کیوں نہیں سنتا تھا؟ 99.9% تو ہم کرپٹ ہیں اور ایماندار ہم تب ہیں جب ہماری اپنی باری آتی ہے. دوسرے کے لیے ہم کرپٹ ہیں. اگر میرا کندھا ان کو تھوڑا سا بھی ملتا تو انہوں نے بھی گاؤں میں سب کچھ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرنی. سی پی او جب تک انہیں ادھر اٹھ کے نہیں ملے گا انہوں نے کچھ نہیں ہونا تھا. ان کے فون پر بھی جب تک جنبش نہیں آنی تھی انہوں نے کچھ نہیں ہونا تھا. تو پھر لعنت تھی میرے سیاست میں آنے. اگر میں نے یہ سارے کام وہی کرنے تھے جو کسے پٹے تھے تو میں ان کو تو سمجھا نہیں پاتا تھا لیکن میں دل میں ہنس پڑتا تھا جب یہ مجھے اپنا اتنی سی بات کو اتنی بڑی بنا لی. آج مجھے میری گاڑی میں میرا ایک متمد خاص بتا رہا تھا جب میں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے, میرے گھر کے اندر کھالا ڈالا جا رہا ہے پانی کا, تو آپ ذرا فون کر کے اس بندے کی ٹرانسفر کرا دیں. اٹ از ویری ایزی, گورنمنٹ ہے, فون کر دوں اس کا شاید ٹرانسفر ہو جائے گا, یہ کام ہو جائے گا. یہیں پہ آپ نے ریسٹرین کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے, پہلے آپ نے ریسٹرین کرنی ہے. آپ کے رشتہ دار بھی خفا ہونے, آپ کے لوگ بھی خفا ہونے, آپ کی پولیٹکس بھی پاپولر نہیں ہونی. لیکن کیا قرآن میں میرے اللہ نے نہیں لکھ دیا کہ عزت اور ذلت کا محافظ میں ہوں؟ تو اگر مجھے یقین ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نے ان میں سے کئیوں کے کام نہیں کیے ہوئے, یار پھر بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں نے کیے ہوتے تو انہوں نے نہیں کھڑے ہونا تھا. یہ یقین رکھیے کیونکہ انہوں نے بھی اندر سے میری عزت نہیں کرنی تھی, انہیں پتہ ہونا تھا اس نے غلط کام ہمارے لیے کیا ہوا ہے. تو اپنے ضمیر تائیں بہتر کام کیجیے. باقی تنظیم سازی پہ مجھے لگائیں گے تو میں نے بےایمانی کرنی, اپنے رشتہ دار ٹھوک دینے ہیں, دوسرے کو لگائیں تو اس نے ٹھوک دینے سارے. تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. میں اس لیے آپ کو بتا, آپ کو لگاؤں گا, معذرت آپ میری باجی ہیں, آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ منحصر قوم ہمارا یہ کام ہے. میں نے تو خان کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھا ہے نا, جس کو خان چانس دیتا ہے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے کر دیتا ہے, جس دوسرے کو دیتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس کا اینڈ ایک ہی ہے, ایک ایوالونگ پروسیجر
جس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ یہ کام نہیں کرنے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ 99 یا 90 یا 95% جو مال پریکٹسز کا لیول ہے یہ نیچے 40% پہ آئے گا، تو پھر ہمیں ایک خوشگوار تبدیلی نظر آئے گی. پھر آپ کو تنظیم سازی بھی بہتر ہوتی نظر آئے گی، آپ کو فنڈز بہتر لگتے بھی نظر آئیں گے، آپ کو ٹکٹوں کی تقسیم بھی بہتر نظر آئے گی، آپ کو وکلا کے اندر بھی معاملات بہتر نظر آئیں گے. ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتا، تب تک نہیں دیکھتا جب تک اس کی اپنی ناک نہیں جلتی، اور دوسرے کا معاملہ ہے تو ہم سب یہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں اب واپس آؤں گا کیونکہ سارے لوگ وکلا کے بارے میں بات سننا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی ہم ورکر کنونشن پہ اس میں زیادہ بات کریں گے. اب میں ذرا وکلا کی بات پہ آتا ہوں. تو اس لیے جب تک وکلا میں بھی میں یہی کہوں گا، سوسائٹی میں بھی میں یہی کہوں گا، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، بہت مدت کی بات ہے، میں پڑھاتا تھا کہیں پہ، اور نماز پڑھ کے وہ جا نماز سے اٹھے، ایک پاؤں ان کا جوتی میں تھا اور ایک ابھی جا نماز پہ تھا. انہوں نے میرے سے ہاتھ ملایا اور جو بات کی وہ کسی کے خلاف سازش کرنے کی تھی. تو مجھے آج تک میری آنکھوں میں فکس ہے، داڑھی بھی تھی ان کی، ایک پاؤں جا نماز پہ تھا، رب کے گھر میں تھا، ایک ابھی دنیا داری میں تھا، اور ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور سازش کی بات وہ کر رہے تھے. ہماری اصلیت یہ ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یقین کیجیے. آپ اگر بہت خراب کوالٹی کے مالٹے دیں گے تو اس میں سے جوس اسی طرح کا نکلنا ہے، اس میں سے بہت اچھا مفید جوس نہیں نکل سکتا. جب تک پوری قوم بہت بہتر نہیں ہوگی، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ اوپر بہتر آنی ہے، نہ آپ کسی سے پوچھیں الیکشن کیسے جیتنا ہے، وہ آپ کو 4-5 باتیں بتاتا ہے. ایک تو آپ کے پاس چوڑے ٹائروں والی گاڑی ہونی چاہیے، دیسی طریقے سے بتا رہا ہوں، بڑا ڈیرا ہونا چاہیے، پولیس پہ آپ کی دہشت ہونی چاہیے. تو جب آپ لوگ کریکٹرسٹک یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تنظیم سازی اچھی کہاں سے نکلنی ہے؟ تو پہلے اپنے جیسے لوگوں کو اوپر لائیے، ان کی مدد کیجئے. جب وہ اوپر آئیں گے تو وہ پھر اپنے جیسے لوگوں کو اور اوپر لفٹ کریں گے. یہ سائیکل ٹوٹے گا، لیکن یہ 20-25 سال میں ٹوٹنا ہے. یہ آپ کی اور میری عمر کا کام نہیں ہے. یہ پیوستر ہے شجر سے امید بہار تک. یہ ایک سفر ہے، اس میں منزل نہیں ہے. آپ نے اور میں نے خرچ ہو جانا ہے اس میں تھوڑی بہتری کرتے کرتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان نے ٹھیک ہو جانا ہے یا دودھ کی نہریں بہنی، کچھ نہیں ہونا ایسا. 25 سے 30 سال کا سفر ہے. اگر ایک مثبت سمت میں ہم کریں تو پھر ہم ایک بہتر قوم بن سکیں گے. اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے ذاتی انٹرسٹ جو ہیں وہ نیچے رکھنے پڑنے ہیں. کسی ٹائم ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو چپ رہنا پڑنا ہے، اور مثبت پن کے اوپر فوکس کرنا پڑنا ہے. واپس میں 1-2 چیزیں جو رہ گئی تھی ان پہ آتا ہوں. اوورسیز پاکستانی میں لیتا ہوں جی، میں آپ کا سوال لوں گا. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میں، کیونکہ خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، ہم کہنے کی حد تک ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب بڑی تعداد جو ہے وہ ان سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی نہ چاہتے ہوئے متنفر ہے. اور فرق وہی ہیو اور ہیو ناٹ کا ہے. اگر سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی والے کا اور موٹر سائیکل والے کا، تو ہمارے ہاں زیادہ تر سپورٹ گاڑی والے کو، موٹر سائیکل والے کو ملتی ہے، کیونکہ پیسہ غلط طریقے سے بنایا ہوا ہے لوگوں نے، تو پیسے والے کے ساتھ ایک نیچرل نفرت ہے. وہی کام ہم اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی مخاصمت، کیونکہ وہ واپس آتا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اب ووٹ کا حق اس سے چھین لیا. بڑی اوپنلی ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے. مثلا میرے پاس ڈبل شہریت نہیں ہے، لیکن مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ تم غدار ہو، تمہارے پاس تو دوہری شہریت ہے. اگر سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ میرے پاس دوہری شہریت ہو تو میں کیا جواب دوں اس بات کا. تو وکلا کے طور پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کوئی دوہری شہریت والا یا اوورسیز پاکستانی آپ کو ملتا ہے، اس سے شفقت کریں. وہ ایسے ہی باہر گیا ہوا ہے جیسے آپ میں سے کئی گاؤں سے اٹھ کے لاہور گئے یا اسلام آباد گئے ذریعہ معاش کے لیے، وہ ذرا تھوڑا اور آگے چلا گیا. اس کی تمام جو حب الوطنی ہے وہ اسی ملک کے ساتھ. تو ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ میں اسے غدار قرار نہ دے دیں. اس کے بارے میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں مجھے بہت دکھ ہوا تھا. میں امریکہ میں تھا تب، شاید ہمارے بہت محترم جج صاحب ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں،
اس ٹائم مقصود طاہر القادری صاحب کو اس ٹائم جو بھی کرنا تھا وہ مقصود تھا، اور اس کے چکر میں جو ریمارکس دیے تھے تو میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا امریکہ بیٹھے ہوئے. وہ جو ریمارکس تھے وہ درست نہیں تھے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. تو ایک ان کے ساتھ شفقت کریں، وہ بہت پیار رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ جب میرے جیسے ایک آدھ کو آتے دیکھتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، مطلب جو کچھ مجھے 5-7 سال میں 10 سال میں شروع کے وہاں پر ملا، وہ کسی بھی نوجوان کا خواب ہو سکتا ہے. جتنا پیسہ ملا، عزت ملی، احترام ملا، اسٹیبلٹی ملی. اس کے بعد میں یہاں آیا اور جس طریقے سے پھر مجھے یہاں رندا پھیرا گیا اور ہر طرح سے برابر کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی آئے گا؟ مجھے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کے فون آئے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں. میں نے اٹھایا، انہوں نے میرے سے میرا نام پوچھا ابھی جب میں جیل سے آیا ہوں، اور مجھے سسکیوں کی آواز آئی اور فون بند ہو گیا. وہ صرف میری آواز سننا چاہتے تھے. آپ نے اتنا ڈیپلی ہرٹ کیا ہے اس ایک کام سے اوورسیز پاکستانیوں. ان کی جو امید تھی کہ ہم واپس جا کے اس دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ آپ نے ختم کر کے رکھ دی ہے. کیونکہ میں تو گاؤں کا پلا بڑا ہوں، ڈھیڑ بھی ہوں تھوڑا سا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے بندے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو اس لیے معذرت، میں تقریباً تمام پوائنٹس جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ ہو گئے ہیں. آخر پہ میں یہی بات کروں گا کہ انشاءاللہ اس شہر کو آگے لے کے چلنا ہے. میں یہاں سے، میری لیڈرشپ نے چاہا تو یہاں سے الیکشن لڑوں گا، میری لیڈرشپ نے نہیں چاہا تو میں جو وہ مجھے رول دیں گے وہ کروں گا. لیکن ایک میرا آپ سے وعدہ ہے، فیصلہ آباد اب دوبارہ کبھی گنگا نہیں ہوگا. فیصلہ آباد کی آواز میں ہر جگہ پر پہنچاؤں گا، اور فیصلہ آباد کا جو ڈیو کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے وہ انشاءاللہ ملے گا. اور بار کے ساتھ، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ذرا مشکل سے پتہ چلا ہے، زیادہ قیمت دے کے پتہ چلا ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وکیل اور عدالتیں کتنی اہم ہیں. اس لیے میرا بار کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ یہاں پر بھلے ہماری مخالف لیڈرشپ ہو بار کی، ہماری پارٹی کے، یا بار پارٹی کے ساتھ ہو، میرا جو انسانی حقوق کے اوپر میرا جو سٹینڈ ہے اس میں اس بار کے ساتھ جڑا رہوں گا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے. فیصل آباد کی بار میری بھی پہچان ہے کیونکہ یہ میرا شہر ہے، اور میرا آپ سب کے ساتھ رشتہ بہت ہی تگڑا انشاءاللہ رہے گا، اور اس کو میں ٹوٹنے نہیں دوں گا. آخر میں یہاں سلام صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں تو شروع سے ہی، بہت سارے لوگ شاید سوچتے میں اب ایسا ہوں، میرے پہ گرداب اور میرے پہ شروع سے ہی، میں تخریب کار تو نہیں کہوں گا لیکن میں شروع سے ہی فائٹر رہا ہوں. تو میرا کیس ہے کہ انہوں نے بھی لڑا تھا، انہیں پتہ نہیں اب یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. مجھے ایک دفعہ یونیورسٹی سے کچھ لوگ آئے تھے یونیورسٹی میں باہر سے ہمیں مارنے کے لیے، تو میرے اور میرے ساتھیوں کو مار رہے تھے، تو میں کھڑا ہو گیا ساتھ. تو اس چکر میں جو باہر سے آئے تھے وہ بچ گئے. پانی ہمیشہ نیوے تھا جاتا ہے. ایک میرے ساتھ اور بہت بڑے پولیس آفیسر کے بیٹے تھے، وہ بھی اس چکر میں بچ گئے. اور میں کیونکہ گاؤں کے عام آدمی کا بیٹا تھا تو پھر میں رگڑا گیا، رندا پھر مجھے ملا، تو مجھے یونیورسٹی سے سائڈ پہ کر دیا گیا. تو تب میں سلام صاحب کے پاس آیا تھا، میں 20 سال کا نوجوان ہوں گا. تو انہوں نے وہ مجھے، آج میرے یہاں پہنچنے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ اگر اس وقت یہ مجھے وہ کیس جیت کے نہ دیتے جس میں حق پہ تھا تو شاید میری تعلیم مکمل نہ ہوتی. اور میں نے دراصل، میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا، قابل اسٹوڈنٹ تھا، میں نے فرسٹ کلاس فرسٹ لی تھی اپنی ماسٹرز ڈگری میں. لیکن اگر یہ اس ٹائم ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو میری ڈگری ختم ہو جاتی، اور آگے میں شاید پھر مرغیاں شرگیاں پال رہا ہوتا گاؤں میں، اور یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا. نہ آگے پی ایچ ڈی ہوتی، نہ امریکہ ہوتا، نہ میں یہ سارا ٹرینڈ ہو کے تو خان کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کی خدمت کر رہا ہوتا. تو چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. موقع دیر بعد ملا آپ کا شکریہ ادا کرنے کا، لیکن آپ کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں تمام بغلا اور میرے تمام عزیز جو یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح دکھ کی، مشکل کی اس گھڑی میں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. میرے سامنے ایک ہی ٹیسٹ تھا کہ میں جب واپس آؤں تو میں کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، واپس آؤں تو آپ کی نظروں سے نظریں ملا کے بات کر سکوں، نظریں جھکا کے بات نہ کر سکوں. اگر آپ کبھی عمران خان سے ملیں تو آپ اسے یہ بتا سکیں
کہ وہ جو شہباز گل آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے جانتے ہیں. صرف اتنا میرا ٹاسک تھا اور آپ سب کی دعا سے اور مہربانی سے پورا ہوا. بسرا صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ, سندھو صاحب آپ کا, چیمہ صاحب اور تمام دوست احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. فیصل آباد میرا گھر ہے اور فیصل آباد بار میرا گھر ہے اور انشاءاللہ گھر رہے گا. بہت شکریہ. میڈیا والوں کے سوال ہے. اچھا جی 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 آ جائیں آ جائیں آ جائیں. دیکھیے جو 108 ہے اس میں فرح حبیب صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں کیمپین, اور ماشاءاللہ میری انفارمیشن یہ کہ کیمپین اچھی چل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے بھاری اکثریت سے ہماری جماعت وہاں سے جیتی. کون؟ ہاں جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات وہ باہر چلی گئی ہیں اور واپس آنا چاہتی ہیں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں قانون کے مطابق کام ہو. اگر قانون اس چیز کی اجازت دیتا تو لے آئیں, اجازت نہیں دیتا تو قانون کو فالو کریں. ایک طرف میں ہفتے میں 3-2 دفعہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہوں اور دوسری طرف ایک ریمانڈ ایشو ایک وارنٹ ایشو ہوا ہے اور اس پہ آپ کے سامنے کیا مذاق اور تمسخر اڑ رہا ہے اس وارنٹ کا رانا ثناء اللہ کی طرف سے. تو ایک قانون ہونا چاہیے, ایک پاکستان ہونا چاہیے, 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے, اور وہی سلوک ایک پاکستان والا ہی تمام لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے. کوشش کی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی تو ہائی کورٹ نے کرنا ہے, چیف جسٹس صاحبان نے کرنا ہے. ہم تو منت سماجت کر سکتے ہیں, ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, وہ دوبارہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں یہاں سے جا کے اس پر اور بھی کوشش تیز کروں. فیصل آباد کے اندر, پنجاب کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے تو یہاں پہ سٹی ٹرمینل اسٹینڈ ہے, وہاں پہ میں زبردستی وہ اسٹینڈ بند کرواتی ہیں دلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. 70 کے قریب جو لوگ ہیں بے روزگار ہو گئے. لاہور شیخو پورہ 4 اسٹینڈ 1.5-2 ماہ سے بند ہے. تقریباً 1000 کے قریب شہر کے اندر. کیا اسے شہر سے باہر کیا گیا اڈے کو شفٹ؟ نہیں, اس لیے بند کروایا گیا تاکہ شہر سے باہر جائے. مجھے کیونکہ دیکھیے کیونکہ آپ کی ایک سائڈ کا نیریٹو ہے, دوسری سائڈ کا نیریٹو میرے سامنے نہیں ہے. اس پر میں بات کروں گا تو پھر شرارت بازی ہوگی. میں نے اس کے خلاف اس کے حق میں بیان دے دیا. جب تک مجھے مدعے کا پورا پتہ نہیں میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. تھینک یو.